نحمده ونصلي على رسول الکریم اما بعد درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ قادیانی لوگ کہتے ہیں کہ نبوت کا سلسلہ جاری ہے، اس کی دلیل کے طور پر وہ یہ بتاتے ہیں کہ حدیث پاک میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسجدی آخر المساجد، کہ میری یہ مسجد یہ آخری مسجد ہے۔ نقطے کو سمجھ لینا بڑی اہم بات ہے، اور ہمارا درس بڑا مختصر ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ میری مسجد آخری مسجد ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے بعد ہزاروں لاکھوں مسجدیں دنیا میں بن گئی۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جب حضور کی مسجد کے بعد مسجدیں بن گئی، جبکہ آپ نے اس کو آخری مسجد کہا، تو آخری کا مطلب وہ نہیں جو آپ ختم نبوت کے لیے لیتے ہیں، لہٰذا اور بھی نبی آ سکتے ہیں، جیسے اور مسجدیں بن گئی۔ آپ سمجھ گئے استدلال ان کا، جو غلط ہے، 100% غلط ہے۔ خیانت کے تو وہ ماہر ہے، اور خیانت میں انہوں نے PhD ڈاکٹریٹ کیا ہوا ہے، سمجھ گئے۔ اب ان سے کہتے جھوٹو پوری حدیث بتاؤ، تم نے حدیث کا ایک ٹکڑا اٹھایا اور پوری بات نہیں بتائی۔ یہ ایسا ہے جیسے قرآن کی آیت ہے، اللہ فرماتے لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ۔ وہ آدمی کہتے ہیں میں تو نماز نہیں پڑھوں گا۔ بھائی کیوں نہیں پڑھیں؟ قرآن کہتے لا تقربوا الصلاۃ، حالانکہ قرآن نے کہا وانتم سکارا، یہ اس وقت کی بات تھی کہ جب کوئی نشاور چیز استعمال کی ہو، تو فرمایا کہ کہیں کفر لازم نہ آئے۔ یہاں بھی مسئلہ اس طرح نہیں ہے، مسئلہ ایسا ہے کہ حدیث پاک میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ یہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، کنز العمال حدیث کی بہت بڑی کتاب ہے، میرے پاس ہے، 18 جلدوں میں ہے، الحمدللہ میرے پاس موجود ہے۔ اس کی جلد نمبر 12 میں صفحہ نمبر 270 پر یہ 34,999 نمبر ہے حدیث کا، 34,999 نمبر ہے حدیث کا۔ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، اور باب ہے فضل الحرمین، حرمین شریفین کی فضیلت کے بارے میں۔ اماں فرماتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم الانبیاء، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آخری نبی ہوں۔ خاتم الانبیاء کا معنی کیا ہے؟ میں آخری نبی ہوں۔ تم نے حدیث کا یہ جملہ بھی نقل نہیں کیا، جبکہ پہلے یہ بتانا چاہیے تھا۔ دوسری بات وہ مسجدی، اور حضور فرماتے میری یہ مسجد، کون سی مسجد؟ مسجد نبوی، بولے بھائی، میری یہ مسجد خاتم مساجد الانبیاء، یہ ہے اصل عبارت جو تم چوری کر رہے ہو، خیانت کر رہے ہو۔ حضور فرماتے مسجدی، میری یہ مسجد خاتم مساجد الانبیاء، انبیاء کی مسجدوں کا آخری مسجد ہے۔ نہیں سمجھ گئے؟ انبیاء یعنی جتنے نبی آتے رہے تو مسجد بناتے رہے نا۔ میں آیا اخیر میں خاتم النبیین ہوں، میں نے مسجد نبوی بنائی، یہ نبی کی آخری مسجد ہے۔ تو یہاں ختم نبوت معلوم ہو رہا ہے، واضح ہو رہا ہے۔ نقطہ سمجھ گئے آپ لوگ؟ یہاں تو کیا ہے، ختم نبوت کا اس بات ہے کہ حدیث کی شروع میں ہے انا خاتم الانبیاء، میں نبیوں کے اختتام کرنے والا ہوں، میں آخری نبی ہوں۔ وہ مسجدی، اور میری یہ مسجد مسجد نبوی خاتم مساجد الانبیاء، انبیاء کی مسجدوں کی آخری مسجد ہے۔ تو ختم نبوت ثابت ہو رہی یا نہیں ہو رہی؟ ثابت ہو رہی۔ لہٰذا ہم دجالوں سے کہتے ایسا نہ کہو۔ اچھا ایک اور بات، اور وہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 8 ہجری کو 10,000 کا لشکر لے کر مکہ مکرمہ کی طرف آنے لگے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا حضرت عباس جو تھے وہ دل سے مسلمان تھے، اس لیے آپ نے غزوہ بدر کے قیدیوں میں ان کو جو پکڑا تھا آپ نے فرمایا اس کی رعایت رکھو، لیکن وہ اسلام ظاہر نہیں کر رہے تھے۔ پھر مکہ میں تھے کہ اسلام کا ظہور ہوا تھا، تو وہاں پر
وہ جناب والا حضرت عباس رضی اللہ عنہ مکہ سے ہجرت کر کے جانے لگے. اچھا، ہجرت کی بہت بڑی فضیلت ہے، یعنی اس زمانے میں آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ کوئی آدمی اگر مکہ میں ہوتا تھا اور وہ کہتا تھا کہ میں مسلمان ہوں، تو اس کی علامت اسلام کی یہ تھی کہ مدینہ ہجرت کرے. توجہ ہے نا، کیا کرے؟ مدینہ ہجرت کرے، یہ علامت تھی. چنانچہ حضرت عباس مکہ سے نکلے اور جب مدینہ کے راستے میں تھے تو اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے اور آپ کے لشکر والوں نے ان کو پکڑا بھی. خیر انہوں نے بتا تو دیا. تو اس وقت آپ نے، حضرت عباس نے افسوس کا اظہار کیا کہ حضور دیکھیں میں مکہ سے ہجرت کرنے کے لیے نکلا ہوں تاکہ مجھے ہجرت کی فضیلت ملے. اب آپ مکہ پر حملہ آور ہو رہے اور مجھے بھی کہہ رہے کہ ساتھ چلو واپس، تو ہجرت کی جو فضیلت ہے اس سے میں محروم ہو گیا. نقطہ سمجھ گئے بات کو؟ ہجرت کی فضیلت سے میں، تو حضور نے فرمایا انک خاتم المہاجرین فانک خاتم المہاجرین فی الہجرت کما انا خاتم النبیین فی النبوۃ. یہاں بھی یہ جھوٹے لوگ خیانت کرتے. حضور نے فرمایا تم آخری مہاجر ہو. تو قادیانی کہتے کہ آخری مہاجر کے بعد بھی تو ساری دنیا میں ہجرت ہو رہی ہے اسلام کے لیے، ہجرت ہو رہی ہے اسلام کے لیے. تو حضور نے کیسے ان سے کہا کہ تم آخری مہاجر ہو؟ اور بدبختو حضور نے ان سے یہ کہا کہ مکہ سے تم آخری مہاجر ہو. اس دن کے بعد سے مکہ میں اسلام پھیل گیا اور ہجرت ختم. مکہ. چنانچہ ایک حدیث میں ہے، بخاری شریف کے اندر ہے، آپ نے فرمایا لا ہجرت بعد الفتح، فتح مکہ کے بعد اب کوئی ہجرت نہیں. تو اب دنیا میں جہاں مسلمانوں پہ ظلم ہوتے ہیں کیا وہ ہجرت نہ کریں گے؟ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ مکہ مکرمہ سے جو ہجرت کرنا فرض تھی وہ ختم ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے یہ کہا کہ آپ پریشان نہ ہو، جب آپ گھر سے نکلے ہجرت کی نیت سے اور مکہ سے باہر آ گئے تو آپ مہاجرین میں شمار ہو گئے اور آپ آخری وہ آدمی ہے. چنانچہ 14 صدیاں گزر گئی، آج الحمدللہ دارالاسلام ہے، اب کوئی ہجرت کی ضرورت ہے ہی نہیں ہے. تو لہٰذا یہاں تو حدیث میں ایک یہ بات ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مکہ سے ہجرت کرنے والوں میں آپ آخری ہے، لہٰذا آج تک الحمدللہ آپ ہجرت کی ضرورت نہیں. دوسرا آپ نے اسی حدیث میں یہ فرمایا کما انا خاتم النبیین فی النبوۃ، جیسے میں نبوت میں آخری نبی ہوں. تو لہٰذا یہاں بھی حضور نے اس بات کا اظہار کیا. تو لہٰذا یہ دونوں باتیں بڑی واضح ہو گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کہنا کہ میری مسجد یہ آخری مسجد ہے، تو وہاں اصل عبارت یہ ہے کہ آخری مسجد سے مراد یہ کہ انبیاء کی مساجد میں سے، انا خاتم الانبیاء و مسجدی خاتم و مساجد الانبیاء، کہ نبی جو مسجدیں بناتے رہتے تھے تو آخری مسجد میری اس پر ختم ہوئی کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، لہذا میری مسجد جو میں نے بنا دی اب اس کے بعد کوئی نبی بنانے والا نہیں ہے. اس لیے دنیا کی مسجد مراد نہیں ہے، وہ تو قیامت تک جب تک انشاءاللہ اسلام زندہ رہے گا مسجد بنتی رہے گی. اس طرح آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حضرت عباس کو خاتم المہاجرین کہنا بہی طور تھا کہ مکہ اب فتح، اور مکہ یوں چٹکلیوں میں فتح ہوا. تو جب فتح ہوا تو اسلام آ گیا نا، تو اب ہجرت کی ضرورت ہے؟ اب تو کوئی نہیں ہے. لہٰذا حضور نے عباس سے کہا کہ آپ کو ہجرت کی فضیلت مل گئی اور آپ آخری مہاجر ہیں. اللہ تعالی ہمارے عقیدے کو محفوظ فرمائے اور ان قادیانیوں کو بھی ہدایت نصیب فرمائے، اور اگر ان کے مقدر میں نہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے ناپاک وجود سے ہمارے پاک سرزمین کو پاک فرمائے. صلی وسلم بارک سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. یا اللہ ان ساتھیوں کا بیٹھنا قبول فرما، ان کو اجر عظیم عطا فرما. یا اللہ ان کی مشکلات حل فرما، غیب سے مدد فرما اور دستگیری فرما، قدم قدم پہ نصرت فرما اور تائید فرما. ہمارے اس مسجد کی فیضان کو چاردانگ عالم میں پہنچا دے. یا اللہ مشکلات کو حل فرما اور جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما. گھریلو مسائل میں جو مبتلا ہے اللہ انہیں نجات عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علیہ. جمعہ اور پیر یہ ہمارا درس ہے 8 سے 10 منٹ تک.